رسوله الكريم أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. محترم عزیزوں اور ساتھیوں، جیسا کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو وبا عام ہوئی ہے، اس کے اندر کس طریقے سے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ابھی نہ جانے کتنے دن تک ایسا چلتا رہے گا. میں بارہا اپنے آپ کو اور آپ لوگوں سے یہ بات بتلاتا رہتا ہوں کہ ہمارا اصل مقصد جو ہونا چاہیے وہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے. اب بہت دن ہو چکے ہیں غفلت کی زندگی گزارتے ہوئے، اب اللہ کے واسطے اللہ کی طرف رجوع. ہمیشہ یاد رکھیں کہ قدرت جب بھی دیکھتی ہے ہم کو تو رحم کی نیت سے دیکھتی ہے اور ہم پر رحم کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ ہم ایسی امت کے اندر آئے ہیں جو امت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قدرت کے نظام دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک نظام وہ ہوتا ہے جس کو فطرت کہا جاتا ہے، اور دوسرا نظام وہ ہوتا ہے جس کو شریعت کہا جاتا ہے. اب ان دو نظاموں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے، وہ بھی میں آپ کو بتلائے دیتا ہوں کہ فطرت اور شریعت میں فرق یہ ہے کہ فطرت بخشتی نہیں ہے کسی بھی غلطی کو. اگر فطرتاً کوئی غلطی ہم کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ، اس کا اجر اور اس گناہ کی سزا ہم کو وہیں پر ملتی ہے جہاں پر ہم کرتے ہیں. یاد رکھیں، جس زمین پر گناہ زیادہ ہونے لگے پھر زمین اس کا بدلہ خونریزی سے لیتی ہے، جو آج اس وقت ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہماری سرزمین کے اوپر جھوٹ کو عام کر دیا گیا، بدنگاہیوں کو عام کر دیا گیا، فحش کو عام کر دیا گیا، ماں بہنوں کی عزتوں کو عام کر دیا گیا، نیلام کر دیا گیا. جھوٹ، مکار، فریبی، دھوکے بازی، نہ جانے کتنے کتنے گناہوں میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں اور ہم کو یہ بھی احساس نہیں کہ آج ہم کر کیا رہے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے، جب فطرت کا نظام چلے گا تو وہ بدلہ لے گا. مثال کے طور پر اگر ہم نے اپنے والد کو گالی دی ہے تو کل ہمارا بیٹا ہم کو گالی دے گا، ضرور دے گا. آج اگر ہم نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکالا ہے تو کل ہمارا بھی بڑا بیٹا انشاءاللہ ہم کو گھر سے باہر نکالے گا. اگر آج ہم نے شراب پی ہے تو لا محالہ ہمارے گردے، ہمارے کڈنی اس سے خراب ہوگی. یہ ہے فطرت کا نظام، یہ ہے فطرت کا نظام. یاد رکھنا، جب تک اس دنیا کے اندر غافل لوگ آتے رہیں گے، غفلت میں لوگ پڑتے رہیں گے، تب تک اللہ رب العزت فطرت کا نظام باقی رکھے گا. ہمیشہ یاد رکھے، وہ درخت، وہ شجر دنیا سے ختم کر دیے جاتے ہیں جن کا پیدا ہونا بے فائدہ ہو. مثال کے طور پر کھیتی کے اندر جو درخت گندم کے ہوتے ہیں وہ درخت باقی رکھے جاتے ہیں. باقی جو کسان جو چھوٹے موٹے دوسرے درخت نکلتے ہیں وہ اپنے آپ ختم کروا دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے یا تو دوائی کے ذریعے ختم کر دیتا ہے. تو جس چیز کا مقصد اس دنیا کے اندر باقی ہے، اگر ہم اس مقصد کو بھول کر دوسرے مقصد کی طرف جائیں گے تو اللہ رب العزت ہم کو بقا نہیں دے گا. اللہ رب العزت شریعتاً ہم کو ڈھیل دیتا ہے. شریعت کے اندر کیا ہے؟ دو چیزیں بتائی تھی، ایک فطرت کے اندر چھوٹ نہیں، شریعت کے اندر چھوٹ ہے. شریعت کے اندر ہم پر رحم کیا جاتا ہے. اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوں اور اللہ رب العزت سے توقع اور صاف دل کے ساتھ ہم اللہ سے توبہ کریں اور کہیں یا رب الہ ہم کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور آئندہ میں توبہ کرتا ہوں کہ کبھی ان گناہوں کی طرف نہیں دیکھوں گا، نہیں کروں گا.
تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن فطرت کا نظام کچھ الگ ہی ہے دونوں ہی قدرت کے۔ اس لیے میں بارہا آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم کو اپنے اندر اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، ہم کو اپنے اندر اپنی خامیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ آخر کس وجہ سے ہم پر یہ سزائیں نافذ ہو رہی ہیں؟ آخر کس وجہ سے ہمارے اعز و اقارب ہم سے دور ہو رہے ہیں؟ آج ہم نے اپنے ہی گھر میں اپنے نوجوان بچوں کو اس طرح سے چھوٹ دے رکھی ہے، وہ کچھ بھی کرے ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی جب وہ ان کو یہ اطلاع دی جاتی ہوگی کہ ہماری امت کے اندر اس طرح کے فتنے، اس طرح کے فسادات ہمارے گھر کے اندر، ہماری امت کے اندر ہو رہے ہیں۔ محترم عزیزوں، اپنے اندر کی اپنی غلطیوں کو ڈھونڈو، اپنے اندر جو گناہ ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں ہم ان کو تلاش کریں اور ان کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھنا، صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا جب تک ہم اپنے اندر ان تمام چیزوں کو منہدم اور ختم نہیں کر دیتے جو چیزیں ہمارے رب کو ناپسند ہیں، جو چیزیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے ہی نہیں، جو چیزیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ہی نہیں، جن چیزوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پرہیز کیا ہے، آج ہم کو ان چیزوں سے بچنا پڑے گا، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، دھوکے بازی چھوڑنی پڑے گی، کسی کے ساتھ بدسلوکی چھوڑنی پڑے گی، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی چھوڑنی پڑے گی، اپنے والدین کے حق کو آگے بجا لانا پڑے گا، اپنے والدین کے حق اپنے والدین کے حق کو ایک فریضے کے انجام دے کر کے ہم اس کو اس حد تک اللہ کو راضی کریں جس طریقے سے اویس کرنی نے اپنی ماں کی عزت کی تھی، اپنی ماں کی خدمت کی تھی۔ آج ہمارے اندر ہے یہ چیز، ہمارے درمیان میں ہے یہ چیز، پھر کیوں ہم روتے ہیں کہ ہمارے اوپر وبائیں آ رہی ہیں؟ پھر کیوں ہم روتے ہیں کہ آج ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے؟ محترم، صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، جب تک ہمارے اندر یہ عادتیں باقی رہیں گی تب تک یاد رکھنا فطرتاً یہ زمین ہم سے خوریزی کا بدلہ لیتی رہے گی۔ یاد رکھو، جس زمین پر بے حیائی اور بے فحشی اور عزتوں کی نیلامی اور دین کو بے حرمت کیا جائے گا، وہ زمین اس کا بدلہ انسانوں کے خون سے لے گی، جیسا کہ اس وقت دور میں چل رہا ہے۔ محترم عزیزوں، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے جن کا مقصد بے فائدہ ہو، جن کا وجود بے فائدہ ہو۔ وجود سارے ہی اللہ رب العزت دیتا ہے، لیکن کوئی اپنا وجود کامیابی کی طرف موڑ لیتا ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کی طرف۔ تو محترم دوستوں، ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو وجود دیا کس لیے ہے، ہم کو دنیا کے اندر بھیجا کس لیے ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کو دنیا کے اندر کس وجہ سے بھیجا گیا ہے۔ ہم کو اس وجہ سے نہیں بھیجا گیا کہ ہم جا کر دنیا کے اندر دنیا میں لگ جائیں، ہم دنیا کے اندر جا کے دنیا کی ڈگریوں کو حاصل کر کے دنیا کے اندر جو تمام رہائشیں ہیں، جو تمام آرام گاہیں ہیں اور جو تمام کی تمام ہماری عیش و عشرت کی چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی طرف لگ جائیں۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کی پناہ لو، اللہ کی پناہ لو۔ میں نہیں کہتا کہ آپ دنیا حاصل نہ کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ صرف اللہ ہی کرتے رہے۔ حق ہے، سب کا اپنی اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن اپنے حق کے حساب سے کرو۔ اگر ایک چیز میں آپ پڑ جاؤ گے تو آپ اس میں رہ جاؤ گے، اس میں ہی رہ جاؤ گے۔ اگر ایک چیز میں صرف پڑھنا ہے آپ کو تو صرف اللہ کی طرف پڑھو، وہاں سے آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی ملیں گی۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ دنیا کی طرف پیچھے چل کے دنیا میں ہم رہ کر کے اور دنیا کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر کے ہم اللہ کو پالیں، تو میرے بھائیو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے لیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے لیے قانون فطرت تیار رکھا ہے،
جس طریقے سے شراب گردے کو سڑاتی ہے، سگریٹ پھیپھڑوں کو گلاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے گناہ ہم کو ختم کریں گے، اسی طریقے سے ہماری جو نافرمانیاں ہیں وہ ہم کو ختم کریں گی، ہماری نسلیں تک کا برباد ہو جائیں گی اگر ہم اسی طرح اشر کسی پہ اترتے رہے۔ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا سرمایہ ہے کہ آج یہ امت ایک بارگی میں ہلاک نہیں کی جا رہی۔ آپ نے کس طریقے سے سمجھ لیا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام یوں ہی بے وجہ روتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ محبت تھی اپنی امتیوں کی کہ آخری وقت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی تیز بخار اللہ کے حبیب کو آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں جتنی تیز بخار اس آخری وقت میں تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آخر اتنی تیز بخار آپ کے کیوں ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا سنہرا جواب تھا، عائشہ میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ مجھے حالت نزا میں تھوڑی تکلیف زیادہ دے دینا اور اس کے بدلے میں میری امت کی تمام گناہوں کو معاف فرما دینا۔ یہ ہے میری محمد کی تڑپ، یہ ہے میرے آقا کی تڑپ ہم لوگوں کے لیے۔ اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسی کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے حبیب کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آج اس دور کے اندر ایسے معزز علماء کرام، ایسے معزز بزرگان دین ہیں جن کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارتیں ہوتی رہتی ہے۔ ایک زیارت کے بارے میں میں نے خواب کے بارے میں میں نے سنا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہائے میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر، کیا بیت رہی ہوگی جس نے پوری زندگی اپنی امت کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی ہوں، جس نے پوری زندگی اپنے رب سے اپنی امت کی سلامتی کی دعائیں مانگی ہوں۔ آج وہی امت کے نوجوان اس حبیب کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کیسے باقی رہ سکتے ہو میرے بھائیوں؟ کیسے باقی رہ سکتے ہو؟ اتنا نازک دور چل رہا ہے، اتنا بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، موتیں عام ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری بے فکری کا عالم یہ ہے کہ ہم بے فکر ہو کر کے راتوں میں کھراٹے لے کے کمروں میں سوتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے ہمارا؟ نہیں، ہم کو پہچاننا پڑے گا کہ ہماری اہمیت کیا ہے۔ اشرف المخلوقات بنائے گئے ہیں تو کیوں بنائے گئے ہیں؟ ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں تو کیوں بھیجے گئے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ جانو، اللہ کی طرف سے چھوٹ جانو جو آج تک ابھی تک ہم لوگ حیات ہیں، ورنہ اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی اگر اللہ پکڑ پہ آ جائے۔ محترم، یہ جھوٹ ہے، اس کو غنیمت جانو۔ آج پھر لیلۃ القدر کی 25ویں تاریخ ہے میرے دوستوں۔ کم سے کم وہ دو راتیں جو گزر گئی ہیں، 21ویں اور 23ویں، وہ نہیں جاگ سکے، لیکن آج کی رات تو اللہ کو راضی کر لو۔ آج کی رات تو غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ ارے ایک دن نہیں سو گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ محترم، یہ آپ کے ہی لیے تو کہہ رہا ہوں، ہماری اور آپ کی سلامتی کے لیے ہی تو کہہ رہا ہوں۔ دوستوں، آج ہم نے اسی کی نافرمانی کی جس کے ٹکڑوں پہ آج ہم پلتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی دنیا کا حکمران ہوتا تو کب کے ہمارے سروں کو قلم کر چکا ہوتا اگر ہم اس کی شان میں گستاخیاں کرتے۔ لیکن آج ہمارا رب ہی تو ہے جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو اس اپنے حبیب کی زبان کے اوپر آج بھی اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، میرے بعد میری امت کو تنہا نہ چھوڑنا۔ کبھی چھوڑا میرے رب نے تنہا؟ کبھی چھوڑا میرے رب نے آپ کو اکیلا؟ ہر چیز میں ساتھ دیا۔ ظالم ظلم کرتے رہیں، اللہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا۔
محترم، آج میں اسی نوجوان مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے اللہ کو راضی کر لو۔ اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو کائنات کی تمام پریشانیاں ہم سب کے درمیان سے منہدم ہو جائیں گی۔ اگر ہمارا رب ہی روٹھا رہے گا تو ہم کس کے سر کانے جائیں گے؟ کس کے در پہ جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے، اور اپنے تمام کاموں کو ایک طرف رکھو اور اللہ کے کام کو ایک طرف رکھو۔ اللہ کی جو جگہ ہے وہ یہاں ہے، اللہ کی جگہ جو ہے وہ یہاں ہے، اس کو یہاں سے پہچانو، اس کو یہاں سے پکارو، تب کام بنے گا۔ باقی چیزوں کو یہاں سے آؤ، یہاں سے لاؤ، یہیں سے نکال دو۔ ہمیشہ یاد رکھنا، پتھر کتنا بھی بیکار اور کتنا بھی بیکار ہو، اگر تراشنے والا بہترین ہو نا تو وہ ممبر اور مسجد کے محراب بن جاتے ہیں، ممبر اور مسجد کے محراب بن جاتے ہیں، جس پہ امام خطبہ دیتا ہے، کتنے مبارک بن جاتے ہیں۔ تو ہم کو اپنے آپ پر اور اپنی اولادوں پر اتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے جتنی محنت وہ پتھر تراشیدہ کرتا ہے، وہ پتھر تراشنے والا کرتا ہے ممبر بنانے کے لیے، اتنی زیادہ ہم کو اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اور ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر غلطیاں کہاں پر ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صدقہ دینا ہے، دل کھول کر دینا ہے، دل کھول کر دینا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، بدکاری سے پرہیز کرنا ہے، حتی الامکان جتنے ایسے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جتنے گناہ ہیں سب سے پرہیز کرنا ہے۔ محترم، ہمارے گھر میں جو نوجوان بچے ہیں، اللہ کے واسطے ان کے مناسب وقت پر ان کے نکاح کرو۔ نکاح تو سبھی کے ہوتے ہیں لیکن وقت پر نہیں ہوتے۔ بچہ بالغ ہو فوراً نکاح کرو، فوراً نکاح کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نکاح ایک ایسی ہماری سنت ہے جس سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لباس بیوی کا لباس شوہر ہے، شوہر کا لباس بیوی ہے۔ محترم، اس سے مراد کیا ہے؟ عزت۔ جب ہم ایک دوسرے کی عزت بنا دیں گے تو ہمارے بچے بھی اوروں کی عزت کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو محترم، ان کے نکاح وقت پر کرنا شروع کرو، اور دنیا بھر کے ڈرامے چھوڑو، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی طرف رجوع ہو کے جو بھی کام کرو وہ صرف خالص اپنے خالق کے لیے کرو، دنیا کے لیے نہیں۔ ولیمہ سنت ہے، میں جانتا ہوں سنت ہے، لیکن سنت یہ نہیں کہ قرضے لے کر کے آپ سنتیں زندہ کریں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں رہا۔ آپ ولیمہ کریں، ولیمہ سے مراد یہ نہیں کہ پورے رشتہ داری کو، پورے قبیلے کو یاد کیا جائے، جو آپ کے معزز ساتھی ہوں، جو معزز لوگ ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، ان کو بلا کر کھانا کھلا دیں۔ نکاح کو آسان کرو تاکہ ہمارے بچے گناہوں سے بچ سکیں۔ آج ہمارے نوجوان ہی تو گناہوں میں پڑے ہیں، ورنہ یہ امت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ ہم اپنے نوجوانوں کو گناہوں سے بچائیں، بچہ ہو یا بچی ہو، بالغ ہوتے ہی ان کے نکاح کرو، ان کو ترغیب دو کہ دینی تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ دنیاوی تعلیم کو پسے پشت ڈالو، دنیا کی دولتوں کو پسے پشت ڈالو، آخرت کی چاہ ان کے اندر پیدا کرو۔ اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے وہ کس کے لیے بنائی ہے؟ مومنوں، آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے لیے بنائی ہے جس امت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ میرے بھائی ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، آپ تو ہمارے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، مجھے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے اور میری ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے جو میں حکم دے کر جا رہا ہوں۔ تو دوستو، بھائی چارگی کا رشتہ نبھا لو۔ اللہ کے حبیب نے آپ کو بھائی کہا ہے، ہم کو بھائی کہا ہے۔ یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں کہ وہ راتوں میں جاگ کر آپ کے لیے دعائیں کریں، آپ کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے سرغوں ہو اور اللہ سے اپنے عوام کے لیے اور اپنے لیے اور سارے ملک کے لیے دعائیں کریں۔ معزز سامعین کرام،
آج پھر طاق رات کی ایک رات ہے، خدا کے واسطے آج کی رات کو غنیمت جان کر اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف گڑ گڑاؤ اور خوب دعائیں کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ملک کے حالات جلد از جلد درست فرما دے، اپنی رحمت کاملہ سے فضاؤں میں شفا کو عام فرما دے۔ میرے رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگو، جو لڑے ہوئے ہوں وہ آپس میں صلح کر لے، جن کی برائیاں کرتے ہو ان سے جا کر کے ان کی تعریفیں بیان کرو، جن کے حق دبائے بیٹھے ہو ان کے حقوں کو ادا کرو۔ زکوٰۃ اگر مال نصاب ہو تو زکوٰۃ وقت پر ادا کرو، صدقہ خیرات کرو، اللہ کے لیے ان لوگوں کی مدد کرو جن لوگوں کے دلوں سے آہیں نکلتی ہیں، ان غریبوں کی مدد کرو جن غریبوں کو آج کھانے میں دقتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے لیے جو کرو وہ اللہ کے لیے کرو۔ محترم عزیزوں، آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اس احکر کو بھی دعا کے اندر یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔